السلام علیکم دوستوں۔ پتہ ہے دوستو، اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہو تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور انہیں روکنے کی کوشش نہیں کرتے اور انہیں دیکھ کر تمہارے دل میں کوئی غم یا اداسی نہیں ہوتی تو یہ بہت زیادہ سیریس بات ہے جسے ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے انہی کے لیے ہم نے جنت کے بہترین مکان تیار کیے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنی زندگی میں اچھے عمل کرنے چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے کے لیے تربیت دینی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ہمیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا بہت اچھا اگزامپل ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے دل میں بھی برائی کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر ہم صرف اپنی زندگی میں اچھا کرتے ہیں لیکن دوسروں کو غلط کرتا دیکھ کر ہم کچھ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی تفسیر کو ہمارے علماء نے اس طرح بتایا ہے، اگر ہم کسی برائی کو دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم بھی اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اپنے لیے دین کو نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی حق اور سچائی کو لائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے جو اس بات کو اور تفصیل کے ساتھ سمجھاتی ہے۔ ایک وقت کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک علاقے کو الٹ دیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، اس علاقے میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو آپ کی بہت عبادت کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزارتا ہے اور کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، تو آپ اس بندے کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اسے بھی سزا دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس بندے کو بھی سزا دی جائے گی کیونکہ وہ دوسروں کو برائی کرتے دیکھ کر بھی چپ رہا۔ اس نے نہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کی اور نہ اس کے دل میں اس برائی کے لیے کوئی غم تھا، وہ بس اپنے کام میں مصروف رہا اور دوسروں کی حالت کو نظر انداز کیا۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے اعمال کو سدھارنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اچھے کاموں کی طرف دعوت دینی ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے آس پاس ہو یا ہمارے سماج میں، تو ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنی عبادات، اپنی صداقت اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر غلط کام کو روکنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، اپنی زبان سے ہو یا اپنے دل سے ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم صرف اکیلے دین کی راہ پر نہ چلیں بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کی دعوت دیں۔ جب ہم اپنے آس پاس برائی دیکھتے ہیں ہمیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اسے نظر انداز کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کو سدھارو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی مدد کرو تاکہ ہم سب اللہ کے راستے پر چل سکیں اور آخرت میں سکون اور جنت پا سکیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں اور اپنے معاملات کو دین کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں ہر برائی سے بچائے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر جنت کا حقدار بنائے۔ آمین۔